پانی موجود نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے یار اب کیا ہوگا؟ کھڑے تھے، سجدے میں گر گئے، سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے، اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعدا، اے میرے پروردگار عالم چھوٹی سی پونجی تھی کل لے کر آ گیا، اے پروردگار عالم اگر یہ جواب مار دی گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کیسے ہو؟ تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ پر اللہ میں کمزور ہوں، میرے ساتھی کمزور ہے، دشمن طاقتور ہے، لیکن میرے پروردگار عالم میرا ایمان ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ اپنے نبی کی دعا کو سن کر مدد اٹھاتے، عرش الہی کا رب عرش پر مسکرا رہا تھا، مجھ سے مانگا ہے نا؟ اے لوگوں مجھے بتلاؤ، آج کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مانگنے کے لیے پیر موجود ہے، ہمارے پاس مانگنے کے لیے خواجہ موجود ہے، پھر ہم اللہ سے کیوں مانگے؟ مجھے بتلاؤ میرے محبوب کے پاس جو پیر موجود تھا اس سے بڑا پیر دنیا میں کسی کے پاس موجود ہے کیا؟ دادا ابراہیم خلیل اللہ موجود تھا، اتنا بڑا نام، باپ اسماعیل ذبیح اللہ موجود تھا، اتنا بڑا نام۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے پیر ہیں، یہ دنیا کے بنائے ہوئے ولی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو عرش کا رب نے ولی بنایا ہے، اپنا دوست بنایا۔ وہ نسب نامے میں تھا میرے محبوب کے۔ کیا ایک بار میرے محبوب نے کہا کہ میرے دادا میری مدد کر دو؟ کبھی پکارا؟ اگر پکارنا جائز تھا تو میرے نبی نے کیوں نہیں پکارا؟ اور کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ اور پھر رب نے کیا کیا جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل میرے محبوب نے میدان بدر میں مجھ سے مدد مانگی ہے، تم فرشتوں کی فوج تیار کرو، ان کی سربراہی کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے میدان بدر میں اتر جاؤ۔ جب میرے رب سے کوئی مانگتا ہے تو میرا رب سے ایسے عطا کرتا ہے۔ تم اولاد مانگتے ہو ان سے ان کو پکارتے ہو۔ اے مسلمانوں قرآن پڑھ کر دیکھو قرآن نے کیا کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بچے کی ضرورت پڑی تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا رب ہب لی من الصالحین، کسی اور سے مانگا تو پھر کیا رب نے نہیں دیا؟ قرآن کہتا فبشرناہ بغلام علیم۔ جانے دو میرے محبوب کی بات اور آگے چلو، وقت دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا۔ مکہ کے ظالموں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا تھا؟ کیا جرم تھا میرے محبوب کے ان ساتھیوں کو جن کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، جن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا؟ کیا جرم تھا میرے محبوب کے ان ساتھیوں کو جن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا؟ دار ارقم میں کائنات کا امام بیٹھا ہوا تھا، صحابہ کرام آئے، سہیب رومی آئے، بلال حبشی آئے، خباب ابن ارت آئے، کسی نے کرتا اٹھا کر دکھایا، کسی نے چادر اٹھا کر دکھائی۔ میرے محبوب ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ ہم دست سے مس نہ کر سکیں۔ جانتے ہیں ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، وہی بات جو آج کا اہل حدیث کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی جماعت ایسی موجود ہے جو اللہ کے دین کے محافظ ہے، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے محافظ ہے، تو وہ صرف اہل حدیث ہے۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہا کرتا، بلا دلیل کوئی بات نہیں مانتا ہے۔ مجھے بتلاؤ کہ امامت کے لیے اپنا قائد بنانے کے لیے، اپنا اغوا بنانے کے لیے دنیا کے باقی لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کسی اور کو اپنا امام بنایا کہ نہیں بنایا؟ کسی اور کو اپنا
اس روئے زمین پر صرف ایک جماعت جس نے اوروں کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہوں کو گھما لیا اور اپنے رب سے کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ہم نے اگر کسی کو اپنا امام مانا تو اس کو امام مانا جو پوری دنیا کا امام ہے، جو پوری دنیا کا قائد ہے، جو پوری دنیا کا پیغمبر ہے، جو پوری دنیا کا نبی ہے، جو پوری دنیا کا اغوا ہے، ہم نے اس کو اپنا امام مانا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارو۔ میری ماں تم یہاں بیٹھی ہو، تم سے کہتا ہوں تم باتوں باتوں میں گھبرا جاتی۔ مجھے بتلاؤ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے دعائیں مانگی تھی؟ مدد کے لیے کس کو پکارا؟ اس روئے زمین پر جن لوگوں نے اپنے آپ کو پیر و فقیر کہا ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے منوایا ہے، وہ سب کی نسبت میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر وہ نسبت ختم کر دی جائے تو نہ ان کی ولایت کام آئے گی، نہ ان کی پیری کام آئے گی، نہ ان کی مریدی باقی رہ جائے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگ گیا کہ انہوں نے گناہ کیا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو۔ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، پوری دنیا نے کہا تھا کوئی بات نہیں تھی، پورا مدینہ الزام لگا رہا تھا کوئی بات نہیں تھی۔ جس دن میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ نہ آنکھوں پر اختیار رہا، نہ آنسوؤں پر۔ کہا ہے میرے محبوب مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے، کیونکہ بیٹیاں جب زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں نا اپنے سسرال میں تو اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہوں۔ جب اپنی ماں کے گھر پہنچی، ماں نے دیکھا، کہا عائشہ کیا ہو گیا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ماں آج کائنات کے امام نے بھی ایسی بات کہہ دی ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ دنیا ناراض ہو جائے ماں کوئی بات نہیں، میرا رب ناراض نہ ہو۔ مجھے بتلاؤ کہ اگر کسی کو پیر ماننے کا حق ہے تو میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کہ بڑا کسی کو پیر مانا جا سکتا ہے؟ نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے، اماں عائشہ مدینہ میں وضو کر کے نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کر دعا کس سے مانگ رہی؟ کیوں نہیں کہہ دیا میرے محبوب آپ میرے گناہوں کو بخشو یا میری برات ظاہر کرواؤ؟ سجدے میں سر رکھ کر کہا اللہ تو جانتا ہے کہ عائشہ بے گناہ، دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ میں بے گناہ، اللہ میری برات ظاہر کر دے میرے رب العالمین۔ کس سے دعا مانگا؟ اپنے رب سے دعا مانگا۔ اور پھر جانتے ہو شیلا ہی کے مالک نے کیا کیا؟ 18 آیتیں دے کر حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جاؤ دنیا میں جا کر کائنات کے امام سے کہو کہ دنیا میں جن لوگوں نے اماں عائشہ پر الزام لگایا یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اماں عائشہ یہ صدیقہ۔ مانگا کس سے تھا؟ رب سے مانگا تھا، اس لیے رب سے مانگنے کا ہنر آنا چاہیے، رب سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو لوگ بدعات سے خرافات سے بدل کر قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں، ان کے خاندان والے ان کو ڈراتے ہیں، وہ بچے آ کر کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم کھل کر بدل گئے تو لوگ ہمیں جائیداد میں ہمارے گھر والے حصہ نہیں دیں گے، یا جو مال ہمارے پاس ہے وہ بھی چھین لیں گے۔ جوانوں میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے نصیب میں کیا لکھا ہے، لیکن تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں۔ ایک جوان مکہ میں تھا، اس زمانے میں جب لوگوں کو ایک چادر میسر نہیں ہوتی تھی، اس کا کرتا یمن سے بن کر آتا تھا، اس کی جوتیاں روم و فارس سے آتی تھی، اس کا عطر دنیا کے کئی ملکوں سے آتا تھا۔
جب وہ کسی گلی سے گزرتا تو بعد میں گزرنے والا یہ کہہ دیتا کہ ابھی بھی اس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرا۔ ایک دن اللہ رب العالمین نے دل کی کایا پلٹ دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی، مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ گھر گئے، گھر والوں کو پتا چل گیا، سگی ماں، باپ زندہ نہیں تھے، سگی ماں نے کرتا اتروا لیا، کہا یہ ہمارا ہے، اس کو اتارو۔ چچا تہبند اتروا لیے، جوتی اتار لی گئی۔ گھر سے باہر نکلے، کاٹ پڑا ہوا تھا، اس کا تہبند بنا کر لپیٹ لیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جب کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو بات بتلانا چاہتا ہوں، دیکھا مصعب ابن عمیر جس کے پیروں میں جوتیاں الگ الگ ہوا کرتی تھی، اس کے پیر میں بییاں پھٹی ہوئی، اس کے کندھے کے چمڑے چھل گئے۔ مثال جانتے ہو کیسی؟ جیسے سانپ جب اپنی جلد نکال دیتا ہے تو کیسی ہو جاتی ہے، یا گاؤں میں جب جاؤ بہت گرمی ہوتی ہے چمڑا جل جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے، ایسے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کائنات کے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مصعب ابن عمیر کیا سودا کر لیے، اتنی آشائش، اتنی خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر یہ زندگی کیوں چن لیا؟ کہا میرے محبوب، میرے رب کے دین پر دنیا کی تمام آشائش سے قربان۔ وہ مصعب ابن عمیر جب شہید ہوا تو اس کو ایک کفن میسر نہیں تھا، جب سر پہ کپڑا ڈالا جاتا پیر کھل جاتے، پیر پہ ڈالا جاتا تو چہرہ کھل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو ڈھک کر پیر پر گھاس ڈال دی اور کہا ہے مصعب ابن عمیر، بھلے سے دنیا میں تجھے کفن میسر نہ ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے فرشتے جنت پر جنتی لباس لیے ہوئے جنت کے دروازے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو بدل کر آتے ہیں اللہ ان کے لیے کچھ بڑا پہلے سے طے کر کے رکھتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو؟ بڑوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جوان کی بات تھی، بڑوں کی بات۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے تھے، پورا تجارتی سامان بیچ دیا، مالدار کے مدینہ مکہ میں پورا سامان بیچ کر ایک سونے کا سکہ ایک جھولی میں رکھ کر باندھ کر رکھ لیا، اپنے چھوٹے سے بچے کو لیا، اپنی بیوی کو لیے، ایک اونٹ پر بیٹھا اور جانے لگے۔ سسرالی رشتے دار آ گئے، کہا عبد الرحمن ابن عوف کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں اپنے محبوب کے پاس۔ کہا تمہیں جانا ہے جاؤ، یہ بیٹی ہمارے خاندان کی ہے، اس کو پہلے نیچے اتار دو۔ بیوی کو نیچے اتار دیا، گھر کے لوگ آ گئے، کہا عبد الرحمن ابن عوف یہ جو مال لے کر جا رہے ہو، یہ مال مکہ سے کمائے ہو، یہ یہی چھوڑ کر جاؤ، یہ بیٹا ہمارا وارث ہے، تم کو اسے یہی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ایک باپ سے پوچھو کہ اس کے ملنے سے بچے کو جدا کیا جائے اس سے اور ملنے کی امید بھی نہ، تو اس باپ کے کلیجے پر کیا گزرے؟ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میرے بچے، تو نہیں تیری طرح ہزار اولاد اگر اللہ کے دین کے راستے میں آئے گی تو میں سب کو قربان کر دوں۔ ویسے ہی مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جانے کے بعد پوچھا کہ رحمان بن عوف کیا کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دین کے لیے دنیا کی تمام آشائشوں کو قربان کر کے آیا۔ یہ دین ہے اللہ کا دین، اللہ جو چاہتا وہ یہ قربانی دے کر اس کا دین چاہیے۔ گھر میں آرام سے بیٹھے ہو اور دین پر عمل کر رہے ہو، خاندانی اہل حدیث کو نہیں فرق پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو جو در در کی ٹھوکریں کھا کر اور ہزار سلامیاں دے کر پھر اہل حدیث ہوئے، ان سے پوچھو کہ اہل حدیث کتنی بڑی دولت ہے کہ جس کو مل گئی اس کی زندگی پار ہو جائے گی۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں مسلمان، اور آج ارتداد کا دور آیا، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آج ہی بھیونڈی میں جب جمعہ کا خطبہ دے کر